أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے ایمان کو گرمائیں. تشریف لا حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ ثاقب صاحب. قدوته الكبرى والعليا والجملة بالمدد حمدا بشكره ونعمته بالمن والهدى نحمده ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجر ربنا في الأرض نحمده ونعبده ونستعينه بالاستعانة العبادة الرياضة الخالصة المحضة المعال نحمده بمدحه وثناء الأزكى والأبدى والأعلى والأرفع والأجدر والأنور والأطهر بالحق نحمده ونعبده عبادة محضة استعانة بشكر الله على المن نشهد أن لا إله إلا الله بشهادة كاملة طاهرة ظاهرة باهرة بقلوبنا للحق نشهد شهادة أن لا إله في البراء ولا معبود إلا الحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده بالعلم والعلم بالحق على الحق نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له من الذل وحده في ملكه وملكه وأمره وخلقه وخلقه وملكوته الأعلى بالحق وحده بتكبر وتعبد وتخيل وتصور وتنور وتفضل وتحبب بالكمال
وحده بقدرته وندرته وأسرته ويسرته ونقمته ونعمته ومدحه الأعلى في البراب الحق لا شريك له في خلقه وأمره في الورى ونشهد أن سيدنا وطيبنا وقيدنا وإمامنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمد هو طبيب قلوبنا حبيب أرواحنا نصيب أجسامنا زميل إيماننا كميل أعمالنا هو أطهرنا وأبدرنا زكاء ووفاء وحياء وعلما وعملا وأصلا ونسلا وفضلا وعدلا بالوحدة عادلا فضلا فاضلا حكما حكيما حاكما نظما نظيما ناظما بزما بازما إماما صداقة صديقا رفاقة رفيقا حبا وودا وجدا وجهدا حبيب نبی اللہ ورسول اللہ ومحبوبنا محبوب مطلوبنا محبوب وجودنا واجسامنا وقلوبنا ونعیمنا وبصیمنا بالامر والنظر والفکر والامر والعدد والبدر والزہر والبطن والفکر والفقر والجزر والجزم والعزم والبزم والنظم في الاسم بالجسم الكمال وحده بحكمته وعقومته ونقمه وإتابه وإيابه وخطابه وخطبته وعروته وأسوته وقدوته العليا بالحق محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے میرے واسطے کہ اس جگہ تے تواڈے جائے نیک لوگاں دی زیارت دا ہم کلام ہون دا اے
شرف نصیب ہو گیا ہے۔ لمبی چوڑی تقریر کر کے تہاڈی نیند خراب کرن دا ارادہ نہیں، بس دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو کچھ بھی مختصر جامع کہہ سکنے دی توفیق عطا فرمائے، اس وچ برکت بھی عطا فرمائے، تانوں صحیح سمجھداری نال سنن دی مینوں اور تانوں عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انساناں تے انتہائی مہربانی اور رحم کردے ہویا انساناں دی بخشش اور مغفرت دے دو انتہائی اہم ترین اور اعلیٰ ترین انتظام فرمائے۔ اللہ نے اس امت نو زندگی گزارن دا دستور اور نظام، دستور حیات، نظام زندگانی بہت ہی اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ اور انسانوں اس نظام نو چلاون واسطے اور نافذ کرن واسطے اس نظام دا جڑا امام بنایا ہے وہ بھی اعلیٰ ترین بنایا ہے۔ اس امت دا نظام ہدایت بھی بہت اعلیٰ اور بے مثال ہے، اور اس امت دا امام ہدایت بھی بہت اعلیٰ اور بے مثال ہے۔ اس واسطے اس امت نو امت مرحومہ بھی آکھیا جاتا ہے۔ مرحوم دا معنی مویا ہویا نہیں ہوندا، مرحوم رحم یرحم باب دا اسم مفعول ہے، جس دوتے رحم کیتا گیا ہوئے انہوں عقیدہ مرحوم۔ اس امت تے چونکہ اللہ نے کمال مہربانی فرمائی، اس واسطے اس امت تے امام ہدایت نو نبی الرحمت بھی آکھیا جاتا ہے، اور کتاب ہدایت نو کتاب رحمت بھی آکھیا جاتا ہے، اور امت نو امت مرحومہ بھی آکھیا جاتا ہے۔ تانوں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں آ رہی ہے انجن کرو، منہ نال تساں بولنا نہیں نہ ہوندا۔ رحمت دے اتنے اعلیٰ انتہت کولو خالی رہ گیا تو او نہ اللہ تے شکوا کرے، نہ نظام ہدایت یعنی کتاب اللہ تے کوئی اعتراض رکھے، نہ امام ہدایت نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی گلہ کرے، بلکہ اپنی قسمت دا ماتم کرے۔ اللہ نے بہرحال
انتظام مکمل فرمائیں، اگوں رحمت لین واسطے کوئی چولی پھیلائے نہ پھیلائے او دی اپنی مرضی ہے، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھڑی۔ کتاب یعنی نظام ہدایت کتاب اللہ، اس دے بارے بھی اللہ دا دعویٰ ہے کہ اے بے عیب کتاب۔ امام ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی اللہ دا دعویٰ اور عام اعلان ہے کہ میرا پیغمبر امام ہدایت بھی بے عیب ہے۔ کوشاں کرن والیاں نے کوشاں کیتیاں کہ یا تو کتاب اللہ وچ کوئی عیب لب جائے یا رسول اللہ دے اندر کوئی تلاش کر لئیے، مگر 1500 سال گزرن دے باوجود نہ کوئی نظام وچ خامی تلاش کر سکے نہ کوئی امام وچ عیب تلاش کر سکے۔ ایک قطعاً کافی نہیں ہوتا کہ کوئی اعتراض کر دے، اعتراض تو لوگ اللہ تے بھی کرتے رہے، صرف اعتراض کر دیونا کافی نہیں ہوتا، اس نو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف کسی شخصیت تے الزام دھر دیونا کافی نہیں ہوتا، اس نو دلائل نال ثابت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی الزام رکھے قرآن تے کہ اے جی ادھوری ہدایت والا ہے یا اے منزل من اللہ نہیں یا اس کے اندر فلاں غلطی ہے یا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کوئی آپ دی ذات یا صفات والا دے اعتراض کرے تو ای ہو جائے اعتراضاں یا الزامہ کولوں مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کسی چیز نو غلط ثابت کرن واسطے اعتراض کافی نہیں ہوندا۔ فلانے جی فلانے دے بارے ایک گل کیتی تے بندہ دل چھوڑ پوے، نہیں گلاں تو ہوندیاں، کانڈ پچھو زیادہ ہوندیاں، صرف گل کر دیونی الزام لگا دیونا ایک کافی نہیں، انہوں ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے نہ کوئی اللہ دی کتاب دوتے ثابت کر سکے ہے نہ پیغمبر دوتے ثابت کر سکے ہے۔ مثلا ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں رسول نو منے نا، فلانا بندہ نہیں منے گا، او اگو چاہتا ہے میں منے نا او نہیں منے گا۔ اتنی گل کرن نال نہ کہدا اقرار ثابت ہوتا ہے نہ انکار ثابت ہوتا ہے۔ یہ منہ دیاں گلاں ہیں۔
ہاں جس ویلے وقت ثبوت دا آسی جیڑا منن دا دعویٰ کریندا ہے او دے کولوں پوچھی سی بھئی تیرے کولوں دلیل کیویں تو کیویں ثابت کرنا ہے اپنے آپ نو کہ میں منن والا وقت دے کولوں پوچھی سی جے دے بارے تو آکھیا اے نہیں منیندا اس تے نہ منن دی دلیل تیرے کولوں کہ اچھا ایک چھوٹی جی مثال ہے سکے جی میں قربان جاواں پر او پانی دیون واسطے اٹھیا نہیں بیٹھا اپنی جگہ تے رہیا تھوڑی دیر تو بعد استاد صاحب نے پھر فرمایا کہ پتر مینوں پیاس لگی ہے میں اگے بھی تینوں آکھیا ہے تے مینوں پانی پلا اس آکھے جی میں صدقے جاواں قربان جاواں واری جاواں بس بیٹھا اٹھا ہی پانی واسطے اٹھیا استاد صاحب پھر فرمایا کہ بھائی پانی دے اس آکھے جی سارے جہان تے پانی توڑے سر تو قربان کر دے وہاں میں توڑے نا تے نلکے لوا دے وہاں پر اٹھیا نہیں پانی دیون واسطے بیٹھا اٹھا ہی رہا استاد صاحب دوسرے شاگرد نے فرمایا بیٹا تو مینوں پانی دے وہ فوراً اٹھیا گلاس لپیا انہوں دھوتا صاف پانی بھریا استاد دی خدمت پیش کر دیتا ہے ہن استاد نو منن والا انہاں دو شاگرداں چوں کیڑا ہے پہلا کہ اے دعا بولو بولو جے آکھا منے جے حکم دی تعمیل کی گل منی تے جیڑا اٹھائیں بیٹھیاں سارے جہان نو قربان کریندا رہے اے اس دا نیرا دعوی ہے اپنے دعوے نو ثابت نہیں کیتا تے جیڑا دوسرا ہے اس نے دعوے دے نال ہی اپنی تابعداری دا ثبوت ہی دے دیتا ہے کہ فوراً اٹھی کے استاد صاحب دی او خواہش آئی جیڑی او غرض آئی جیڑا حکم آئی پورا کر دیتا ہے اللہ نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ میں کوئی ایک رسول بھی یہودیہ نہیں بھیجیا جس تے بھیجنے چ میری ایک غرض نہ ہوئے کیڑی الا لیطاع باذن اللہ میں جیڑا بھی رسول بھیجیا ہے اس واسطے بھیجیا ہے کہ جس امت چ میں بھیجا وہ امت میرے اس رسول دی اطاعت کرے ایک غرض کہ یہ اطاعت نہیں اس امت نے اس نبی دی رحمت کو لو کیا فائدہ اٹھایا جائے اللہ دی غرض ہی پوری نہیں کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم تواڈے وچوں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ حتیٰ کہ اس کی تمام خواہشات جب تک میرے لے آئے ہوئے دین دے تابع نہ ہو ونجن اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا گل سمجھ آئی شاوشات کھڑا کرو جنہاں نو سمجھ نہیں آئی اللہ مزید سمجھ عطا فرمائے گل ہوندی صرف سمجھ دیئے صرف ایک چھوٹے جیا ایک پردہ ہوندہ ہے بندے دی عقل تے اکھی دے کو چڑے ہویا تے معلوم پہاڑ ہوندہ ہے وہ ہٹ وجینا سارے حقائق کھل ہوئی دے گل صرف سمجھن دیا دی پیغمبر نے کیا لے آندہ ہے لما جئتو بھی
اللہ اکبر، پیغمبر قرآن لے آندا ہے تو وہ بھی حق ہے، قوم دے سامنے پیش کیتا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے اپنا فرمان دیتا ہے، قول عمل فعل تقریر، اس دا مننا بھی بولو ضروری، وہ بھی حق ہے۔ یا بالحق وصدق اللہ فرماتا ہے جاء بالحق، میرے پیغمبر جیڑی شے بھی لے آندی ہے ساری دی ساری حق ہے۔ مجھے حق لبڑا ہے تو ول پیغمبر جیڑا قرآن پہ سناندا ہے، جیڑا بیان پہ سناندا ہے، اس نو منیندا وان حق تیری جھولی چ آ پیا۔ قرآن بھی بے مثال، اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر جی کول تو تسا جان دیو کھاندے ہی ہو سے، میں نے پتا کھاندے ہو سے، چلو خیر وہ پیچھے کھوے آئے پہلو اے سن لو۔ اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فرماؤ میرے پاک پیغمبر جی، اگر تسا ہو کہیں وہم دے اندر، کہیں خدشے دے اندر، کہیں کھٹکے دے اندر، کہیں خطرے دے اندر، یا موٹی گلے کہیں شک دے اندر، اس کتاب دے اندر، اس نظام دے اندر، اس ہدایت نامے دے اندر، مما نزلنا على عبدنا، او کلام، او نظام، او کتاب، او وحی جلی، او وحی مطلوب، جڑی اساں نازل کیتی علی عبدنا، جار مجرور متعلق فعل نزلنا دے، عبدنا نا یہ جڑی ضمیر معرفہ ہے، جڑی شے معرفہ والمضاف ہوئے اوہی معرفہ ہوندی ہے، مانا اے بنے ہے علی عبدنا، جڑی اساں اپنے خاص بندے دتے نازل کیتی ہے۔ اللہ مراد کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے علی عبدنا دا مانا ہے علی رسولنا، علی نبینا۔ اللہ کیڑے رسول دی گل پیا کرنا ہے، کیڑے نبی دی گل پیا کرنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اسے رسول دی گل پیا کرنا جن دے اوتے نزلنا، میں اور اپنی کتاب نازل پیا کرنا، جندا اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے بندے دے جڑی کلام، جڑی کتاب نازل کر رہا، یا جڑی نازل کیتی ہے، یا جڑی نازل کرنی ہے، او سن لو مکے والے ہو۔ اللہ فرماندا ہے اگر تانوں شک ہے جو میری کتاب نہیں، اگر تواڈے دل وچ وہم ہے جو نعوذ باللہ اس آپ گھڑ لئیے، اگر تواڈے دل دے اندر خدشہ ہے جو کوئی جن یا کوئی شاعر آن کے پڑھا ویندا ہے، اللہ فرماندا ہے کوئی جیو جیا خطرہ یا خدشہ ہے، ول آؤ میدان دے اندر، آؤ اپنے الزام نو دلائل نال ثابت
ثابت کر لو میں تا دلائل نال اپنے پیغمبر دی نبوت ثابت کر رہا رسالت ثابت کر رہا میں تا اپنا پیغام نازل کر رہا اپنی امر تے خبر نازل کر رہا اپنا حق نازل پیا کرے نا ول دعویٰ بھی کریں دا پیا دلائل نال ثابت بھی کریں دا پیا جڑے تساں الزام پہ لیندے ہو آؤ میدان دے اندر دلیل لے آؤ جو کہیں بندے دی لکھی ہوئی کلام ہے کہیں جن دا پڑھے ہویا کلام ہے کہیں شاعر دی شاعری والا دیوان ہے آؤ نہ آؤ آؤ فاتو بصورت من مثلہی میں پورے قرآن دا چیلنج نہیں دیندا میں 10 سورتاں دا بھی چیلنج نہیں دیندا میں 5 سورتاں دا ہی نہیں چیلنج دیندا بصورت او لوگو سورت دا لفظ بھی اللہ نے نکرہ بیان فرمایا ہے اللہ نے اجلیا کہ فاتو بالسورہ والتا معرف باللام تے خاص ہو ونیا والوی مشرک اعتراض کرنا اللہ نے تا خاص سورت دا چیلنج کیتا ہے پتہ نہیں ہو خاص کہڑی ہو بڑی ہے لمبی نوے کدائی اوکھی نوے کدائی عربی گرامر دے اندر مشکل تراکیب نے استعمال کیتیاں گئی ہوئے اللہ فرماتا ہے نا بے صورت کوئی چھوٹی بن سکتی ہے بنا لے آؤ کوئی وڈی بن دیئے بنا لے آؤ کوئی میاں اوسات وچوں بن دیئے بنا لے آؤ کوئی دیوال وچوں بن دیئے بنا لے آؤ کوئی کسار وچوں بن دیئے بنا لے آؤ کوئی جی ہو جائے بھی بنا سکتا ہے مگر شرط ہے انہیں فصیح بلیغ ہوئے جویں قرآن ہے او دے پڑھن والا انہیں دیانتدار ہوئے جویں محمد جوان ہے رسالت عصمت قرآن مولانا عصمت اللہ ثاقب خان ملتانی مارے مارنے نہیں تو نہ مارے چپ کر کے بیٹھے رہو یہ کو نعرہ مارا نہیں بھائی نعرہ تکبیر نہ قرآن دے اندر عیب نہ میرے محمد دی زبان دے اندر عیب اللہ فرماتا ہے میں قرآن بھی اعلیٰ بنایا ہے پیغمبر دا بیان بھی اعلیٰ بنایا ہے میں کتاب بھی اعلیٰ بنائی میں خطاب بھی اعلیٰ بنایا میں ایاب و ذہاب بھی اعلیٰ بنایا میں پیغمبر دا خطبہ تے عروہ بھی اعلیٰ بنایا ہے قدوہ تے اسوہ بھی اعلیٰ بنایا ہے اسوہ تے قصوہ بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دا منبع تے مخزن تے مصدر تے محفل تے منظر تے موسم بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دا ملجا تے ماوا بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دا معراج میقات بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دا معیار و میزان بھی اعلیٰ بنایا ہے فرقان و میزان بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دی تقریر و تصویر و تعبیر و تشریح و توضیح و تلویح بھی اعلیٰ بنائی ہے میں پیغمبر دا تصور تخیل تعبد تنور تقدس تطہر تنزہ تشبہ تمثل بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دی بلاغت ذہانت فصاحت سلاست طلاقت بھی اعلیٰ بنائی ہے میں پیغمبر دا مشاورہ محاورہ مناظرہ مبادلہ محاکمہ معاشرہ مجالسہ بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دا اصل تے وصل تے فضل تے عدل تے نسل تے بزل تے جزل بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دی صورت تے پیغمبر دی سیرت حقیقت طبیعت وصیت شریعت نصیحت بھی اعلیٰ بنائی ہے میں پیغمبر دا اسم بھی اعلیٰ جسم بھی اعلیٰ قسم بھی اعلیٰ قسم بھی اعلیٰ رسم بھی اعلیٰ بنائی ہے میں پیغمبر دا روح تے وضو و خشوع و خضوع و صبح و نزوع بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دا تطور تعبد تنبع تبلغ تحکم تشرف تفضل بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دی تشریف و شرافت تاقیب و حکومت تصدیق و صداقت بھی اعلیٰ بنائی ہے میں پیغمبر دا اکرام و کرامت ابلاغ و بلاغت اجمال و تفصیل تفضل تفاضل بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دا تناسب تقابل تحافظ تماثل تناقل تنافس بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دی عین تے زین تے ہاتھ تے یاد تے خد بھی اعلیٰ بنایا ہے میں پیغمبر دا رکبہ تے خطبہ تے
عروت آست راست باز بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دی حدت جدت جہدت منت منت مشقت معونت بھی آلہ بنائی ہے میں پیغمبر دی ابوت مروت سروت فتوت نبوت بھی آلہ بنائی ہے میں پیغمبر دی حکایت ولایت ذہانت رسالت بھی آلہ بنائی ہے میں پیغمبر دا وفرات جمعت لمہ بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دے انسان و بنان و اعیان بھی آلہ بنائے پیغمبر دے مرفقان و قابان و اذنان بھی آلہ بنائے پیغمبر دا سن و اسنان و تربو بھی آلہ بنایا تبسم بھی آلہ بنایا تجسم بھی آلہ بنایا میں پیغمبر دا پتن تے زہر بھی آلہ بنایا حنین تے بدر بھی آلہ بنایا صدیق تے عمر بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دے احباب و ازواج و اولاد و انوار و اطوار و اقدار و ابہار و لیل و نہار بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دی سوچ تے اوج تے موج تے فوج بھی آلہ بنائی ہے میں پیغمبر دی تراوت تے حدت تے جدت تمادت بھی آلہ بنائی ہے میں پیغمبر دی نبوت دا تمغہ تے ترہ تے کرہ تے ارہ تے فرہ بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دی حج تے ساج تے تھج بھی آلہ بنائی ہے میں پیغمبر دا یعول و معال ماضی تے حال جواب و سوال قول و مقال حال و محال بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دی تبلیغ و تنویر و تطہیر و تکبیر و تسبیح و تشریح و توضیح بھی آلہ بنائی ہے میں پیغمبر دا ہر سفر تے اجازت تے قصر بھی آلہ بنائی میں پیغمبر دا نظام و قیام و مقام بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دا نظم تے اسنان بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دا رکوع تے قومت قاطع تحیہ تجزیہ تسلیہ بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دا سجدہ تے وقوف و جلوس و قعود و قیام بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دی تسلیم و تحریم و تعلیل و تنزیل و تعمیل و تکمیل بھی آلہ بنائی ہے میں پیغمبر دا حبی و تکی و ولی و علی تے عثمان بھی آلہ بنایا ہے میں پیغمبر دا فتوہ تے تقوی تے دعویٰ تے فاوہ دلیل علمی تے کونی بھی آلہ بنائی میں پیغمبر دا برہان سلطان فرقان بھی آلہ بنایا میں پیغمبر دا اعلان و عنوان و اتقان بھی آلہ بنایا پیغمبر دا عثمان بھی آلہ بنایا پیغمبر دی نائمہ تے نازمہ تے عائشہ تے فاطمہ بھی آلہ بنائی پیغمبر دی حبیبہ عشیقہ عتیقہ صدیقہ خدیجہ بھی آلہ بنائی پیغمبر دی رفتار گفتار کردار موج و بہار لیل و نہار بھی آلہ بنایا پیغمبر دا یمین و یسار خدام تے فوق تے خلق تے تحت بھی آلہ بنایا پیغمبر دے نالین رجلین بھی آلہ بنائے پیغمبر دے عینین بھی آلہ بنائے پیغمبر دی اثر تے بصر تے فکر تے تدبر تخیل تفکر بھی آلہ بنایا ہے پیغمبر دی ترقی تسلی تجلی تدلی تجزی تحری تے سوچ بھی آلہ بنائی ہے پیغمبر دی بصیرت حقیقت طبیعت بھی آلہ بنائی پیغمبر دا تصور تخیل تنور انارت بھی آلہ بنائی اجازت بھی آلہ بنائی ارادت بھی آلہ بنائی پیغمبر دی سنت ملت منت بھی آلہ بنائی پیغمبر دی تجویز و توحید بھی آلہ بنائی پیغمبر دی تفرید و تقریر بھی آلہ بنائی پیغمبر دی تنظیم و تحکیم بھی آلہ بنائی پیغمبر دا تبلغ تنظم نظامت بھی آلہ بنائے پیغمبر دا تعمم امامت بھی آلہ بنائی پیغمبر دا تصدق صداقت تزہن ذہانت تفضل فطانت بھی آلہ بنائی اور بھی آلہ بنائے قدر و اقدار بھی آلہ بنائے طور و اتوار بھی آلہ بنائے پیغمبر دے اصحاب ازواج بھی آلہ بنائے جویں میں قرآن نو آلہ بنایا پیغمبر دی زبان و بیان و لسان نو بھی آلہ بنایا ہے جویں قرآن نو کامل بنایا پیغمبر نو اکمل تے اطہر تے ابتر تے اجدر تے ازکا تے آلہ تے عرفہ تے انور تے ازکا بنایا ہے جویں قرآن نو شفا بنایا پیغمبر نو بھی شفا بنایا ہے پیغمبر دی ادا بھی کامل شفا بھی کامل حیا بھی کامل رضا بھی کامل رضا بھی کامل پیغمبر دا طرز و تراضی بھی کامل تقبل تقابل بھی کامل تمنن تودد بھی کامل پیغمبر دا تحابب توادد تحبب تشکل بھی کامل پیغمبر دی جسامت تجسم بھی کامل پیغمبر دی بلاغت تبلغ بھی کامل پیغمبر دی حکمت دیانت تدین بھی کامل امانت تعمل بھی کامل
کامل امین بڑیا بھی کامل پیغمبر در یتیموں کا ہیلو امین بھی کامل اللہ فرماتا ہے میں امام بھی کامل بنایا نظام بھی کامل بنایا ختام بھی کامل بنایا پیغمبر دی ختم تے ختم یتم تے یتم یتیمی بھی اعلیٰ بنائی پیغمبر دی ختم نبوت بھی اعلیٰ بنائی پیغمبر دے رتبہ تے خطبہ تے عروہ تے رکبہ تے عروہ تے رجل بھی کعب تے اعلیٰ بنایا اللہ فرماتا ہے جی میں قرآن نو اعلیٰ بنایا ہے انہیں پیغمبر امام نو بھی میں اعلیٰ بنایا ہے شان رسالت عصمت رسالت مولانا عصمت اللہ ثاقب خان ملتانی مرکزی اشاعت توحید و سنت اس قدر اعلیٰ مقام ملے ہے جو اللہ نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا منن والے ہو تو اس لئے منن والے کون آنا بولو خدا منہ کھلے دے صحابہ کرام آکھو رضی اللہ عنہم مجمعین منن والے ہو صحابہ کرام اے ابو بکر صدیق اے عمر فاروق عثمان غنی علی حقدہ ولی سہیل خبیب صہیب بلال جتنے بھی سیر صحابہ کرام اللہ فرماندا ہے تہاڈا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے میں تہاڈے بارے ہی تاکھیا ہے اولئک حزب اللہ تسا میرا گروہ ہو میری جماعت ہو میں تہاڈے بارے ہی تاکھیا ہے هم المؤمنون حقا میں تواڈے بارے کیا ہے اولئک هم الراشدون میں تواڈے بارے کیا ہے اولئک هم الصدیقون میں تواڈے بارے کیا ہے اولئک هم المفلحون تہاڈا مقام بڑا اعلیٰ ہے مگر سن لو سمجھ لو میرے محمد رسول اللہ دا مقام تساں سارے ہی مل ونجو ساری کائنات انسانی مل ونجے مگر کلے محمد رسول اللہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر میں تانوں پیا سمجھانا جی اللہ والگوی ہان تا منن والے نا منن والے قرآن نو کون صحابہ دا کی عقیدہ ہے قرآن تے ایمان تے فوری عمل اللہ فرمانا ہے میں پیا سمجھانا لا ترفعوا اصواتکم جیڑی محفل دے اندر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو میں توجہ ہے نا یہ انیرے علیہ نے بھی ہے نا توجہ جیڑی محفل یا مجلس کے اندر میرا سونا محبوب تشریف فرما ہوئے تو تساں بھی نال کول کول پروانے طرح نال بیٹھے ہو میرے پاک پیغمبر تواڈے نال گلاں پہ کر دے ہوئے مشورہ تشاور ہو رہا ہے میاں امر و مشورہ بینہم دے تحت گلاں ہو رہی ہیں یا مسائل دا افہام و تفہیم پہ کر دے ہو پوچھ دے بیٹھے ہو یا حال احوال خیریت پوچھ دے بیٹھے ہو گلاں پیاں ہوندیاں میں تانوں اے سمجھاندا پیا یاد رکھیا ہے پہلی
دسنی میں آخری بار پہ آنا جو اپنی آواز میرے پیغمبر دی آواز نالو اچیاں کر لو آواز بھی چھڑی اچھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان وقافا عند کتاب ایک ہی مصیبت چلائی ہے یار چلو ٹھیک اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر اتنا علو بلندے کون اتنا علو بلندے بخاری شریف جو اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھنا پندا ما فہم تو رد علیہ تیری گل میں نو سمجھ نہیں آئی ذرا دوبارہ کر یا رسول اللہ میں تا اچھتا نہیں بلندا جو کدائیں اللہ ناراض نہ ہونے حضرت ثابت بن قیس کہیں نہیں آخر رضی اللہ تعالیٰ وہ ستی ہوئی قوم اللہ تعالیٰ جگائے کدائیں میں تانا ہونے اچھا جگائے ہاں پر توڑی حالت جاگرانا لے چلو میں 5 منٹ لا کے بس کرے نا نعرہ تکبیر جٹ اسے نو اڑائیں یہ مرندہ تھا بیٹھا ہے اپنے جذبہ ایمانی دی وجہ تو نعرے پر ایک خلل پہ بندہ ہے تقریر ہے ہوں تو ہیں آفز صاحب اکا نہیں مارنا ہے ٹھیک ہے میں انجی اڈل جوش ہے میں آپ گمکا دے سکتا ہونے چا مرے دیا نعرہ تکبیر بس ہون نہیں مارنا اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر دی آواز نہ لو اچھی آواز حضرت ثابت بن قیس 2-3 دن ہو گئے ملاقات نہیں ہو رہی انہیں نماز پڑھی ملے آل وال کوئی نہ پوچھے گھر یار یہ کتھے گیا نظر نہیں پہ آگا ونجے ہاں پتہ کرے آگا چلو خیر تسا پتہ کرو نا اپنا ساتھی کیوں نہیں پیاسا ملتا باندھا جڑے ویلے گئے پتہ کرن کر دے اندر بیٹھن پریشان یار ماں خطبوں کا کئی گل اللہ دے پاک پیغمبر تو یاد فرما رہے ہیں جن یار میں تا جان کے نیڑے نہیں باندھا کیوں نہیں باندھا جو اللہ نے جو فرمایا ہے یہ میرے پیغمبر دی آواز نالوں توڑیاں آوازاں اچھیاں ہو گئیاں انتہبت اعمالکم وانتم لا اللہ نے فرمایا میں تانوں دسنا بھی نہیں یا آخری واری دسن دی یا پہلی واری انہوں آخری سمجھو یہ ایدی خلاف ورزی ہوئی میں تانوں دسنا بھی نہیں تانوں پتہ بھی نہیں لگن دیونا تے تواڈے سارے عمل میں برباد کر دے سا میں ہاں اچھی گلے آلا یہ حضرت ثابت پہ آتے ہیں میں ہاں بھاری آواز والا قدرتی بازے بندے تو ہوں دی ہے نا آواز وزنی ہوں دی بھاری انہیں تھرا کے ہولو ہی بولیں تا آواز گواہ ڈالے سون لیں دے قدرتی آواز ہوں دی اچھی گلہ وزنی بھارا ہوں دا جہیر الصوت ہوں دے اچھی آواز میں تا نہیں ویندہ جو میں بے کے محفل دے اندر عام معمول نہ لوئی جے علو بولے آتے قدرتی میری آواز کی دائیں اچھی نکل گئی تولتا محمد دی بے ادبی اللہ نے برداشت کوئی نہیں کرنی میرے سارے عمل برباد ہو بیڑے میں تا نہیں نیڑے ہو کے بندہ جو یارو میرا ایمان تے عمل کی دائیں نہ ضائع ہو ونی او بندہ آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر دی خدمت علیہ دے اندر آن کے عرض کریندا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی او جڑا ساڈا ساتھی ہے اس وجہ تو نہیں آ رہا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دلاں دے حال جاندا ہے. او دی آواز اللہ قدرتی نے بنائی ہے. ونج ونج میری طرفوں نو آگ جا میں محمد دی محفل نہ چھوڑے دے اندر ضرور بیٹھیا کرے جو میری محفل دے اندر اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں تے نزول ہوندے. میں نہیں چاہتا جو میرا کوئی ساتھی انہاں برکتاں کولوں محروم رہ ونجے. او دا گلا جویں اللہ بنایا ہے اونوں آکھ جویں مرضی آوی بولی رکھے میں محمد راضی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. گل اے ہے بھئی جیڑی محفل وچ اللہ دے پیغمبر ہیں اتھے اچا بولن دی اجازت اکا تے جے بولے تو اس دا عمل سارا یہ کہاں کیا ہے بولو. یہ نظام ہدایت نے قانون بنایا ہے. یہ کتھوں آیا ہے؟ اچھا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. دعا ادب سنو. اللہ فرماتا ہے میرے امام ہدایت دا سن لو جویں ایک دووے نو اچے سڈ مار لیندے ہو اپنے کام واسطے. مولوی صاحب جا رہے ہیں استاد جی کھلوے آئے بندہ سڈ مار نہیں لیندا. کوئی کافر ہو ویندا سڈ مارن نال. ہن تے انج نہ کرو استاد مجھے ساڑھ چ مارے ایمان ہی چتا نہیں نکلدا. قاری صاحب کھلویا مینوں ہی نال سکوٹر تے بہائی ونے آئے میں اڈے توڑی وینا ہے. او فلانا صاحب او چودھری صاحب خان صاحب ایک دووے نو تہاڈی عادت ہے او بندے اچے سد مار لیندے ہو مگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب بڑا اعلی ہے. میرے پیغمبر دا مقام بڑا اعلی ہے. میرے پیغمبر دا احترام بڑا اعلی ہے. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. جویں تہاڈا باز نو اچھی سڈ مار لیندا ہے اس طرح میرے پیغمبر نو اچے سڈ مار کے اپنے کام واسطے نہیں روکنا تے متوجہ کرنا. جے کول بیٹھے ہو اچھی گل نہیں کرنی. جے دور ودے ہو اچا سڈ نہیں مارنا. تے جے میرے پاک پیغمبر توجہ ہے نا جے میرے پاک پیغمبر اپنے حجرات عالیہ دے اندر تشریف فرما ہوئے تہاڈیاں نظراں کولوں اوجھل ہوئے تولوی میں تانوں ادب سکھا دیواں. میرے پاک پیغمبر اپنے گھر مبارک دے اندر بیٹھے ہون تشریف فرما ہوئے یا محو آرام ہوئے ذکر دے اندر مشغول ہوئے یا میاں فرصت دے لمحات ہوئے میں تانوں سمجھیندا پیا جڑے ویلے میرے پیغمبر دے دروازے تے آونا ہے ساڈ نہیں مارنا کنڈیاں نہیں کھڑکاونیاں. کیوں اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دے ادب دے خلاف ہے جو امتی اپنے کام واسطے میرے پیغمبر نو باہر سڈ مارے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات جیڑے بندے ایک وفد آیا نا عربیاں دا نویں لوگ جن سونا وہاں بھائی تو اسلام کے ہوندا ہے تے ایمان پوچھا وہاں اج گلاں دین دیاں کو دل مانگ پے ہونے سیدھے دروازے تے آن کے یا محمد اخرج الینا باہر آؤ سہی ایسا کوئی مسئلے پوچھ رہے ہیں. اللہ تا اچھا مسئلے تے دین یہ تا میرا ہی ہے مینوں راضی کرن واسطے لے آونا نے نا ایمان اسلام تے دین. جیڑے دین تے ایمان اسلام وچ میرے پیغمبر دا ادب نہ ہوئے میں او دین ہی قبول نہیں کرے گا.
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ اللہ فرماندا ہے عقل مند بندہ کدے میرے پیغمبر نو باہر نہ بلائی سی، آن کے چوکھٹ دوتے باہر آسی حتی تخرج الیہم، میرے پاک پیغمبر اپنی مرضی دے نال باہر تشریف لیا من تلکان خیر لہم، امتی دی خیر اسے گل چے، امتی دی نجات تے بچا اسے گل چے، جو میرے پیغمبر دی چوکھٹ تے آن کے انتظار کرے دا رہے ونجے، میرے پاک پیغمبر اپنی مرضی دے نال باہر تشریف لیا ملتا والتانو مسئلے پوچھن دی اجازت۔ ایڈا ادب کہیں اور ہستی دا ہو سکتا ہے؟ اب بولو کہ یہ کوئی عام جے اللہ اکبر، یہ کوئی عام ہستی تو ہے نہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آقو علیہ السلام اللہ نے انہوں نے نبوت نال جڑے ویلے سرفراز فرمائے، اس ویلے اللہ نو گزارش پہ کریں دیان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میرا سینہ کھول، میرا سینہ کھول، میرا کم تبلیغ تے نبوت والا معاملہ آسان فرما اللہ، میری زبان دی گرا بھی کھول تے نال اجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری۔ اللہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام نوی میرے اس کم دے نال بھائی وال بنا، اس وجہ تو بنا کہ رد ان یصدقونی، میں ونجنے فرعونی قوم دے کول تے او بڑے تاغی تے باغی تے چھٹے ہوئے بدماشن فرعون، اے اللہ انہوں نے میری تردید کرنی ہے کہ اے جڑا میرا بھراؤ سی میرے نال رد ان یصدقونی، اے نال نال میری حوصلہ افزائی کرے سی، میری تصدیق کرے سی۔ اللہ اے اللہ پہلی درخواست اے ہے اور ابا میرا سینہ کھول، میرا سینہ کھول، جب تک سینہ نہ کھلے توحید دی تبلیغ دا دروازہ کیویں کھلے؟ اللہ سینہ کھلیا ہویا سی تیری توحید میں بیان کرے دارا سا، اللہ میرا سینہ کھول، سینہ کھول۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر میرے کولوں منگدا گیا تے میں دیتا گیا، پر انہوں منگنا پیا تے میں تا کھولیا، مگر جڑے ویلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آ جائے، اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر نو آکھنا ہی نہیں پیا، میرے پیغمبر نو منگنا ہی نہیں پیا، میں بغیر آکھے بغیر منگے اپنی آپ مرضی دے نال اپنے پیغمبر دا سینہ پہلے کھولیا ہے تے پیچھے سورت نازل کر کے آکھیا ہے اے میرا پاک پیغمبر ذرا ویکھو تو صحیح، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ فرماتا ہے میں بغیر آنکھیں دے کھول دی تھی، کھولیا کہ نہیں کھولیا؟ تو سا انجی نہیں کرنا ہے، چنگا مانو نعرے تو روکے ہے بھائی۔ اچھا اللہ فرماندا صرف اتوں توڑی بس نہیں، مقام پیغمبر ویکھو، سارے آندہ پیو کون جان دے ہو نا؟ ماں باپ۔ اچھا اپنے نو آکھنا ابا جی، انہوں کیا آکھنا بابا جی۔ آج فیشن نہیں نا بابا سا ڈاندا ڈیڈ،
ڈیڈ باڈی یہ تو حکم کوئی منے گا ہی نہ کر رہے یہ تو مردہ سمجھا یہ ڈیڈ تے جے کہے نو بہت زیادہ پیو پیار لگ سی پاپا بھگے نو چاہ نال کھاونا سبحان اللہ. اچھا جیڑا پیار ابو ابا بابے دے وچے اتنا پاپے چھے پاپا بھامے دیسی گیو نال ہی تڑکا لگا ہو. اللہ اکبر. ہاں اساں سارے دے ابا جان بابا جان آدم علیہ السلام آخو علیہ السلام یہ دی تعریف کیتی کرو. بابا آدم علیہ السلام تھوڑی جی بھول ہوئی اللہ فرمایا ونجو تلے رومن لگ گئے تلے آن اللہ سائیاں بھول گیا غلطی ہوئی مگر چپ. اللہ سائیاں وطا آپ دس چتو کی میں راضی ہونا ہے. اللہ فرمانا ہے فتلقوا آدم فتلقا تلقا یا تلقا باب تفعول دی ماضی معلوم واحد مذکر غیب دفعی گئے جیڑا فعل معلوم ہوندہ ہے تو فائل دا زور لگ رہا ہے خود وچ معلوم ہے نا فعل جی میں زارا با مارا اسے مارنا لے دا زور لگا ہے نا تے مضروبن اے مفعول ہے اے دوچ اس کٹیمنا لے دا ذکر ہے مارنا لے دا ذکر کوئی نہیں. یہ فائل مفعول فرق ہوتا ہے. یہ کیا ہے تلقا یہ کیا ہے اوہ توبہ یہ تو مچ دے کو بھی بجاونا والی گل ہے میں کہڑے کام نو لگ گیا یہ تو گلا مولوی نو دسی دی چلو خیر معافی بھائی. موٹی گل فتلقا آدم دا زور لگا آدم منگیا ہے بابا جان نے منگیا ہے لے آئے سکھیا ہے زور لایا ہے اللہ دے چکل میں اللہ منی پاؤ اللہ کوئی طریقہ دس اللہ میں نو سمجھا فتلقا آدم من ربه کلمات. آدم علیہ السلام منگے روندہ ہی رہا مگدہ ہی رہا روندہ ہی رہا مگدہ ہی رہا. اللہ روا کے چند کلمے دیتے جڑے پوری آیت بھی بن دی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ من الخاسرین. اللہ فرماندہ دیکھ لو تلقا آپ زور لیندہ رہا مگر میں ایک آیت بھی پوری نہیں دیتی. مگر جڑے ویلے تواڈے محمد رسول اللہ دا نمبر آیا ہے اللہ فرماندا انکا لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. اتھے آدم دا زور لگدا رہا تے روندا رہا مگر رومن دے باوجود بھی میں ایک آیت بھی پوری نہ دیتی. مگر اتھے لتلقا میرے محمد رسول اللہ دا زور نہیں لگیا منگیا بھی نہیں رویا بھی نہیں. اللہ تے ما قلت ترجو ایلقا الیک الکتاب اور روندا رہا تے ایک آیت ملی اے رونا بھی نہیں منگیا بھی نہیں ستے نو جگا کے 30 سپارے دے دیتے. اعلی مقام نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماندا والقلم ایک آئندہ کلام ہے بولو
جمی تسا فتوے لگ دے بھی کیا میرے ہوتے اس قوم اللہ جاندہ ہے جتنی قرآن کو لو بے خبر ہے کتاب ہدایت کو لو پتہ نہیں یہ بڑھنا کہ والقلم اے او قلم ہے جدے نال انسان دیاں تقدیراں لکھیاں جاندیاں وال اللہ فرماندا لکھو لکھو میرے فرشتوں لکھو میں لکھواندا پیا فلانے دے مقدر جتنی روزی فلانے دی اتنی زندگی فلانا شقی نم سعید ماں دے پیٹ دے اندر کے متھے دے لکھیاں جا رہی ہیں اللہ فرماندا والقلم وما یسطرون مینوں بندیاں دے مقدراں دی قسم بعض بندے تا اللہ دا قلم ہی بھنی ودے ہوندے نے بنا کے تے قلم توڑ دیتا قلم او خدا دا اے قلم ہے خدا دا قلم ہے اس تا لکھ دیں ہی رہنا ہے یہ ٹوٹ سکدا بالکل نہیں یہ ساڑیاں پینسلاں پینشن ٹوٹ ویندے اللہ دا قلم والقلم وما يسطرون میرے پاک پیغمبر میں گواہی دے رہا ہوں توجہ ہے میں گواہی دے رہا ہوں شہادت دے رہا ہوں کیڑی اللہ دے میں انت بنعمت ربک بمجنون پیغمبر جی اے لوگ جیڑیاں گلاں کھڑے کر دے ہیں نعوذ باللہ دے کھڑے اے میاں شاعر اے مسحور اے مجنون اے مفتون اے انجے اللہ فرماندا میرے پاک پیغمبر جی تساں کچھ نہیں بولنا تیرے تھارے میں آپ صفائیاں دیا گواہیاں دے دیونیاں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اللہ فرماتا ہے میرے پاک پیغمبر وذرنی والمکذبین تو کچھ نہیں بولنا میرا پیغمبر میں جانا تے جھٹلاؤن والے مکذبین تکذیب کرن والے جانے لے مینوں پتہ ہے میرا پیغمبر تینوں میں رحمت للعالمین بڑھایا ہے میں جڑے ویلے تیری امت دے کہے فرض نو باویں او مجرم بھی ہویا میں جڑے ویلے عذاب دیون لگا ول تو مینوں آکھنا اللہ نو کچھ نہ آکھ میں تائی پہلو پیانا وذرنی والمکذبین جڑے ویلے میں تیرے دشمنا دا تے آپا چا کرن لگا میرے پاک پیغمبر ول تسا چپ رہنا ہے مینوں نہیں آکھنا جو اللہ انہاں نو کچھ نہ آکھ میں پیانا ما انت بنعمت ربک بمجنون
آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. میں یار تھکا ودا مسلسل سفر بھی تقریراں بھی یہ تو موضوع ہی جیا میں چھیڑ بیٹھا جڑا ساری رات کوئی نہیں پڑھا تے تسا خدا دا نام منو اٹھی ہوئی تھی. ٹائم گھنٹے تو اتنے نہیں ہو گیا. ایمان نال دسیا کتنا ٹائم ہویا؟ نہیں ٹائم تو دسو کتنا ہو چکا ہے. ادو کوئی گامن سچیار بیٹھا دے جنے ادھا گھنٹہ ہویا. خدا دے بندے ہو چلو میں تقریر ہور کرے نا مینوں ٹائم تو دسو. گھنٹہ ہو گیا ہے دیکھیں. اچھا چلو کوئی 5-7 منٹ ہور تہاڈا سیر کھا لینے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرا پیغمبر میں گواہی دے رہا تسا مجنون نہیں. کیوں؟ بنعمت ربک جیندے اتے رب دی نعمتاں او مجنون ہونا. اللہ فرماندا ہے تے میں تا ایڈی وڈی نعمت کیتی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے میرا پیغمبر میں دین علی نعمت تیرے اتے آن کے پوری کیتی ہے. آدم کو دین شروع ہویا ترقی دیا منزلہ تے کریندا نوح علیہ السلام تک آیا. والشیش ادریس ابراہیم علیہ السلام تک آیا. وال چلدیا بنی اسرائیل دی نسل وچ انبیاء دا سلسلہ چلیا. یہ چلدا میرے پاک پیغمبر اتممت علیکم نعمتی. اے جڑی میری نعمت آئی اے تے سونے محمد دے تاج دے نال آن کے میں ٹھکائی ہے. بلا اتنے کامل تے مکمل دین سمجھاون والا کدا مجنون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ہوں رضائیاں ساٹھ کے آئے ہیں. اللہ اکبر. تیجے 10 منٹ تو بعد ایک اور ٹولا ہی اٹھی ہے تو میں بیٹھا رہا تھا. یہ کدھا ہی سکھایا ہوا تھا نا انہاں چور آ لیا کام کی ہو جائے. اللہ اکبر. وہ چپ کرو کدھا ہی گھنٹہ نہ لگ وجی. اللہ فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ والکمال ہے. قرآن دیاں کئی اجیاں صورتیں ہیں جنہاں دی ابتدائی اللہ دے پاک پیغمبر دے تذکرے نال ہو رہی ہے. مثلا اللہ فرمانا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. مثلا اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. مثلا اللہ فرماتا ہے میں قسم چاہ کے ابتدا پیا کرے نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. مثلا اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. مثلا اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ دا قرآن بھی بھریا ہوا ہے امام دی شان نال. اللہ
اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دا ہر لمحہ قرآن نال تے قرآن بھریا پیغمبر دی شان نال، اللہ دی توحید دے اعلان نال، پیغمبر دے مذہب نال۔ اللہ فرماندا اے میرے پاک پیغمبر میں ول بھی اعادہ پیا اللہ تہاڈی صورت بھی اللہ ہے، تہاڈی سیرت بھی اللہ ہے، تہاڈی صورت ایڈی اللہ ہے، ایڈی اللہ ہے جو میں تہاڈے اللہ دے پاک پیغمبر بیعت لے رہے کیوں آئے آنا بیت اللہ دی زیارت واسطے 1400 صحابہ کرام نال مشرکین مکہ نے اگا بیت اللہ تک آون نہیں دیتا، سفارت واسطے گفتگو کرن واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیجیا گیا ہے۔ انہاں کہ سائیاں تینوں تے اجازت ہے اور تیرے نبی نو اجازت ہے۔ انہاں کیا جیڑا کام میرے نبی واسطے تسا نام ممکن بنائی کھلے ہو او عثمان دی شان چی نہیں ٹھکدا جو کرے۔ انہاں کیا مر تو بہت ہی تھانی تینوں نہیں سے بنیاد دیندے، مشہور ہو گیا پہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا آؤ میرے ہاتھ مبارک تے ہاتھ رکھو، وعدہ کرو کہ جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لینا واپس وجنا۔ ہاتھ رکھی آندل بڑے درجے والی بیعت اس ذہن مبارک دے اندر خیال آیا جس بیعت دے درجے تے ثواب کولو عثمان میرا تا رہ گیا۔ جڑے ویلے سارے رکھ لیا توجہ کریا سارے ہاتھ رکھ لے، اللہ دے پاک پیغمبر اپنا دوسرا ہاتھ مبارک اتو رکھے تے کہ ہذہ ید عثمان، اے عثمان دا ہاتھ ہو گئے ہوئے۔ اللہ فرماندا کھلوے میرا پیغمبر کھلوے، اجا اپنا ہاتھ چاوے نہ پیا، میں کہنا ید اللہ فوق ایدیہم، مینو اپنا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ دے اتو آون۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر دا وجود انورات ہر ابدر ایڈا آلہ تے ازکا تے اتر بنایا ہے، پوری کائنات انسانی مل جائے پیغمبر دی شان دا مقابلہ کرنا تے درکنار مقابلے دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر دی اللہ فرماندا میں سیرت بھی آلہ بنائی، اے میرا پاک پیغمبر جڑا پیغام تہاڈے تے نازل پہ کرے نے آئے او بھی سناونا ہے۔ ہوں سنائیے تسا کس کرنا لگو ہوں تو جیا بیٹھے کریں گے ہو نا۔ اللہ فرمانا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر جڑے قرآن دا میں چیلنج کیتا پوری کائنات انسانی نو کہ دی صورت دے نال دی صورت بھی کوئی بنا نہیں سکدا، یو جی افسد اطیب کوئی بنا نہیں سکدا۔ میں اسے قرآن دے بارے پہ فرمانا میرا پیغمبر بلغ رتل ذکر بالقرآن من یخاف وعید، جڑا میری سزا دا خوف رکھے دل دے اندر انہوں میرے قرآن نال وہاں سنا۔ بلغ راتی بھی قرآن نال دن بھی قرآن نال، راتی میں سننا ہے تو دیانو قوم نو تبلیغ فرماونی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بس میں تھک گیا یار، آخر دعویٰ یار ہوں میاں آپ صاحب کرے سکتے اس پر
پروگرام دی آڈیو ویڈیو کیس تانوں اصغر کیسٹ ہاؤس قید آباد ضلع خوشحال تو مل سکتی ہے۔ لیچ پاکے شہنشاہ زمانے دا جھولی چپا کے اللہ دی لوری تو ڈیندی بیوں سے سبحان اللہ سینے نال محبوب رب سائیں دلا کے سینے نال محبوب رب سائیں دلا کے بسم اللہ پڑھ کیر پلندی بیوں سے عرشان دا چنے کھلاؤنا بھی جس دا عرشان دا چنے کھلاؤنا بھی جس دا اس سوڑے لوں تو کھڑیں دی بیوں سے تو انگلی بھی نپ کے تے میرے اندر تو انگلی بھی نپ کے تے میرے اندر خدا تے سجن نو ٹریں دی بیوں سے کدی نہ